بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی۔ انسان اور کتاب کے سلسلے میں آج ایک کتاب آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے مذاق کے آداب۔ بیسیکلی یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک خطاب ہے جو کیا ہے شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب نے، اور اس خطاب کو ان کی بہو ام عبداللہ بنت جلیل احمد نے ایک کتابی شکل میں دی ہے۔ 50 کے قریب اس کے صفحات ہیں، اور چونکہ یہ پبلش نہیں کیا گیا تو اس کی قیمت مقرر نہیں ہے۔ یہ آپ کو کتاب و سنت.com ویب سائٹ پہ فریلی جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اگر ہم مصنف کے تعارف کی بات کریں تو شیخ مقصود الحسن فیضی جو ہیں یہ انڈیا کے صوبہ اتر پردیش سے تعلق ان کا ہے، اور یہ معروف مذہبی اسکالر ہیں، اسلامی ممالک میں جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، مدرس ہیں اور خطیب ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر ان کے بے شمار اصلاحی خطابات جو ہے وہ موجود ہیں، اور گزشتہ 30 سال سے یہ سعودیہ میں مقیم ہے۔ یہ جو کتاب ہے ان کی بہو نے جو ہے ان کو مرتب کیا۔ اس کتاب کا مرکزی خیال ہے مذاق کی اہمیت اور اس کے آداب اسلام کی روشنی میں۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا میں معروف ہونے کے لیے، وائرل ہونے کے لیے، مشہور ہونے کو بڑا قابل فخر سمجھا جاتا ہے، اور اس مشہور ہونے کے لیے بہت سے ٹولز اینڈ ٹرکس جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ وائرل ہونے کے لیے گلیمر کے بعد سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ ہے ہنسی مزاح اور فن کریٹ کرنا، فنی کنٹینٹ کریٹ کرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ معروف ہے آج کل، جیسے مزاحیہ ڈرامے ہیں، موویز ہیں، لطائف ہیں، جوکس ہیں، میمز ہیں، اسی طرح طنز و مزاح ہے، اور اس طرح شاعری، مزاحیہ شاعری۔ اس سارے کنٹینٹ کا مقصد لوگوں کو انٹرٹین کرنا، لوگوں کے اندر حصے مزاح پیدا کرنا، اور لوگوں کو ہنسانا اور خوش کرنا ہے۔ اسلام نے ہنسی مزاح کو پروموٹ کیا ہے، خوش مزاجی کو پروموٹ کیا ہے، اور اس کو اہمیت بھی دی ہے، اور اس کے بہت سے طور طریقے اور آداب بھی رکھے ہیں۔ اس کتاب کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہنسی مذاق ہوتا کیا ہے، دوسرے حصے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہنسی مذاق کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، تیسرے حصے میں ہمیں ہنسی مذاق کی جائز صورتیں، اور چوتھے حصے میں ہنسی مذاق کی ناجائز صورتیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں بہت سے احساسات، بہت سے موڈز رکھے ہیں۔ انسان ان موڈز کے اندر سوئنگ کرتا رہتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں ساری زندگی روزانہ کے حساب سے۔ یہ دکھی بھی ہوگا، یہ خوش بھی ہوگا، یہ ہنسے گا بھی، یہ روئے گا بھی، اسے خوشیاں آئیں گی تو یہ خوشی بھی منائے گا، اسے اگر کوئی غم آئے گا تو اس غم کو منانے کا بھی یہ کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو یہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے، یہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو ان سارے موڈز کی طرح، ساری کیفیات کی طرح ہنسی مذاق اور خوش رہنا بھی ایک کیفیت ہے، ایک عارضہ ہے، اور یہ انسان جو ہے ان ساری کیفیات کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو مذاق، ہنسی مذاق یہ ایک عارضہ ہے، ایک کیفیت ہے۔ ہنسی مذاق کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اللہ رب العزت نے خوش طبی کو پسند کیا ہے اور خشک طبی کو ناپسند فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگر آپ کی طبیعت میں یہ نرمی نہ ہوتی، یہ خوش مزاجی نہ ہوتی، آپ کی طبیعت اگر اٹریکٹیو نہ ہوتی، تو یہ جو اتنے سارے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، خشک طبیعت ہوتے، بہت زیادہ کٹھور ہوتے، اور بہت زیادہ ہارش اور سخت مزاج ہوتے تو آپ کے قریب اتنا زیادہ ہجوم نہ ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ نرم خو، خوش طبیعت، خوش مزاج، رحیم و کریم اور بہت زیادہ لطیف انسان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک صحابی کا فرمان کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ دنیا میں کسی کا نہیں دیکھا۔ دوسرے صحابی کا فرمان کہ جب سے میں اسلام قبول کیا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تو آپ میری طرف دیکھ کے مسکرا دیتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے ہنسی مزاح، خوش مزاجی کو پروموٹ کیا ہے۔ ایک مسلمان کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے، خشک مزاج نہیں ہونا چاہیے، ترش مزاج نہیں ہونا چاہیے،
اس کے چہرے کے اوپر سختی، ماتھے پہ سلوٹیں، ماتھے پہ وٹ، یہ ایک مسلمان کو اچھے نہیں لگتے۔ خصوصاً علماء دین، اساتذہ اور اس طرح کے لوگ جو پبلک ڈیلنگ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ نرم خو، بہت زیادہ خوش مزاج اور بہت زیادہ نرم دل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، چائنیز کھانے تو سب کو پسند ہیں، لیکن چائنیز کہاوت آج آپ کو ایک سنائیں گے۔ چائنیز کہاوت ہے کہ جسے مسکرانا نہیں آتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت معاشی کنٹرول چائنا کے ہاتھ میں ہے، اور چائنیز لوگ کبھی بھی آپ کو سخت مزاج نظر نہیں آئیں گے۔ ان کی خوش مزاجی ہی انہیں معاشی طور پر سٹرونگ کیے ہوئے۔ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام نے ہنسی مذاق کرنے کو پروموٹ کیا ہے، پسند کیا ہے، خوش طبعی کو پسند کیا ہے، لیکن اسلام نے مذاق اڑانے کو کلی طور پر ناجائز اور حرام قرار دیا۔ قرآن مجید کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یعنی اسلام کے اندر مذاق اڑانا ناجائز ہے، مذاق کرنا جائز ہے۔ ہنسی مزاح ایک طریقہ تعلیم، اسلوب تعلیم ہے۔ فن لرننگ، ایکٹیو لرننگ اور لرننگ تھرو ایکٹیویٹیز، لرننگ تھرو فن اور لرننگ ود ہیپینس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب سیکھنے اور سکھانے دونوں، سیکھنے والے بھی اور سکھانے والے بھی خوش ہوں گے اور اپنے آپ کو ہنسی مزاح میں جو ہے وہ ڈھالیں گے، کیونکہ مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے دماغ کا دروازہ ہوتا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ہنسی مذاق کی جائز صورتوں پہ بات کریں تو ہنسی مذاق میں سب سے پہلے ہم اپنے بے تکلف دوستوں سے مذاق کر سکتے ہیں۔ سنجیدگی سے اکتا کر اور خشک طبیعت یا ماحول سے، انوائرمنٹ سے تھوڑا سا اکتا کر ہم ہنسی مذاق کے ذریعے لطف حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی واضح اگزامپل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی کھجوریں کھا کے گٹلیاں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کرتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، تم نے بہت زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے گٹلیوں سمیت نہیں کھائیں۔ تو اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اسلام نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا۔ مذاق کی جائز صورتوں میں اگلی صورت ہے اپنے اہل خانہ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مذاق کرنا، اور یہ جائز صورت خصوصاً ان خامدوں اور ان شوہروں کے لیے اہم ہے جو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی خواتین، ان کی بیویوں کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ خوف اور ڈر آ جاتا ہے کہ کوئی ہٹلر گھر میں داخل ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ مذاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ نے ایک بار دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ چونکہ ہلکے جسم کی تھیں، وہ آگے نکل گئیں اور جیت گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، یہ والا جو جیت ہے یہ اس جیت کے بدلے حساب برابر ہو گیا۔ تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ مذاق کرنا چاہیے، ہنسی مذاق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے کے اوپر بٹھا کر، چھوٹے بچوں کو جیسے ہم زبان وغیرہ نکال کے ان کے ساتھ ہم توتلی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کو ہنساتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہنسا رہے تھے۔ اور حضرت حسن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک دیکھتے تھے تو بہت زیادہ خوشی سے جو ہے وہ چہچہاتے تھے۔ ہنسی مذاق کی جائز صورتوں میں اگلی صورت ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ مذاق کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ گلی میں جو ہے وہ کھیلتے ہوئے وہیں ان کے ساتھ مذاق شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا صحابی جس کا نام ابو عمیر تھا، اس کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی تھی۔ وہ چڑیا جب مر گئی تو ابو عمیر جو تھے وہ بہت زیادہ روتے تھے اس چڑیا کی یاد میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھیڑنے کے لیے چھوٹے بچے کو کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ ابو عمیر تمہاری وہ چڑیا کا کیا معاملہ ہوا۔ اسی طرح ہنسی مذاق کی جائز صورتوں میں اساتذہ کا شاگردوں کے ساتھ خوش طبعی کرنا، ہنسی مذاق کرنا بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا،
اس نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اونٹ دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اونٹ کا بچہ میں نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزاح میں جواب دیا۔ اسی طرح ایک عورت، بوڑھی عورت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اشتبی کی اور فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بلایا کہ جنت میں اللہ رب العزت بوڑھوں کو جوان کر کے بھیجیں گے۔ تو وہ استاد بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو اپنے طلبہ کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کو دوران تدریس انٹرٹین کرتا ہے اور ان کو خوش رکھتا ہے۔ ناظرین، ہنسی مذاق کی ناجائز صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے اللہ رب العزت کے فرامین کے ساتھ مذاق کرنا۔ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں، وہ حج والا لطیفہ مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہن تینوں بھی حج کرانا پینا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فرامین اور اسلامی احکام کے ساتھ مذاق کرنا یہ کلی طور پر ناجائز ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے کہ آپ لطائف کے اندر، چاہے وہ کوئی مہذب لطیفہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر اگر قرآن مجید کی آیات شامل ہیں تو وہ مذاق بھی کلی طور پر ناجائز سمجھے جاتے ہیں۔ اسلامی احکام، اسلامی شعائر، سنت رسول کے ساتھ مذاق کرنا، جیسے کہ اکثر لوگ داڑھیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، شکلوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور اکثر کہا جاتا ہے ایدا منہ ویک، ایدی شکل ویک، ایدا ابا ویک وغیرہ وغیرہ۔ یہ پنجابی کی جو جگت بازی ہے جس میں اکثر یہ جملے بولے جاتے ہیں، یہ اسلام نے ہنسی مذاق میں ان کو ناجائز قرار دیا۔ مذاق میں گالی دینا، مذاق میں کسی کے ساتھ کسی کو تکلیف دینا، مذاق میں کسی کی کوئی چیز چرانا، مذاق میں کسی کی کوئی چیز چھپا لینا، یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو ہیں تو مذاق لیکن اسلام نے ان کو ناجائز تصور کیا ہے۔ پھر اسلام نے کثرت کے ساتھ ہنسی مذاق کو بھی ناپسند کیا۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بات کی کہ ہنسی مذاق ایک عارضی کیفیت ہے، یہ انسان کو تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے جو ہے وہ فریش کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اب ہر وقت ہنسی مذاق، مخول اور ٹھٹھا اور جگت بازی اور ہر وقت جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کرتے رہنا، یہ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام، گفتگو کے اندر مذاق جو ہے یہ کھانے میں نمک کی طرح ہے، لیکن اگر نمک کی مقدار زیادہ ہو جائے تو کھانا اکثر جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے چند ایسے واقعات سنائیں گے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں لوگوں کے ساتھ مذاق کیا۔ ایک صحابی جس کا نام تھا زاہد، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک دیہاتی دوست تھا۔ وہ ایک دفعہ بازار میں کچھ چیزیں بیچ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سے اس کے پاس گئے اور پیچھے سے جا کے اس کی آنکھوں کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ جب اس نے دیکھا کہ فیل کیا کہ کسی نے ہاتھ رکھے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہلا اور کہا کون ہے کون ہے۔ پھر جیسے اسے خوشبو آئی اور اس نے محسوس کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو اس نے اپنی پشت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ لگانا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ جیسے غلام کی آپ کو کیا قیمت ملے گی؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیری قدر و قیمت میری نظر میں بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص پل صراط کے اوپر گرتے پڑتے اور بہت ہی مشکل سے اس نے پل صراط کراس کیا، اور جیسے ہی وہ آگے گیا پل صراط کراس کر کے تو اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو جنت اسے فل بھری ہوئی، ہاؤس فل نظر آیا۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ، جنت تو فل ہے، میری تو وہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے کہا دوبارہ جاؤ۔ دوسری بار گیا، تیسری بار جب اللہ رب العزت نے اسے کہا جاؤ جنت میں، جتنی دنیا میں جتنی بڑی دنیا تھی بلکہ اس سے 10 گنا جنت جو ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ تو وہ بندہ آگے سے اللہ رب العزت سے کہنے لگا کہ اے رب العالمین، اے اللہ،
تو بادشاہ ہے اور تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ تیرا میرا مذاق بنتا نہیں, تو اس سینس میں اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ, تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, میں مذاق نہیں کر رہا, یہ جنت تمہارے لیے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واقعہ سناتے ہوئے بہت زیادہ مسکرائے. ایک بار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ قیامت والے دن ایک شخص اللہ رب العزت کے سامنے جائے گا. اللہ رب العزت اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھ کے پوچھے گا یہ تم نے کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں نے کیا ہے. اللہ رب العزت دوسرے کا پوچھے گا یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں نے کیا ہے. چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے تو وہ اقرار کرتا جائے گا کہ چلو ابھی بڑے گناہ جو ہے وہ پوشیدہ ہیں. جب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا تو اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے کہ تمہارے یہ والے جو گناہ ہیں میں سارے نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا, نیکیوں میں بدل دوں گا. تو وہ شخص پھر خود اپنے بڑے بڑے گناہ بتائے گا کہ اے اللہ میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بندے کی لالچ دیکھ کر, یعنی نیکیوں گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والی لالچ دیکھ کر صحابہ کو یہ واقعہ بتایا اور آپ بہت زیادہ مسکرائے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ چند عورتوں کے درمیان بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ڈائریکٹ منع فرمانے سے اجتناب کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بہانہ بنایا کہ اے اللہ کے نبی, میرا اونٹ بہت زیادہ بدکتا ہے, میں اس اونٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان خواتین سے رسیاں بٹوا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکراتے ہوئے اسے کہا کہ تمہارے اونٹ نے ابھی تک بدکنا چھوڑا نہیں ہے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, میں وہاں سے اٹھ گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس صحابی سے ملتے تھے آپ مذاقاً اس سے کہتے تھے کہ تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے, اس نے بدکنا چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ تو اس صحابی نے پھر ایک دن جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی, جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میرے اونٹ نے بدکنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی, میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً اسے کہا کہ تم اپنے اسی شوہر کی بات کر رہی ہو نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ شوہر میرا ہے, اور وہ گئیں اندر اور جا کر اپنے خاوند کی جو ہے وہ آنکھوں کو چیک کرنا شروع ہوئی کہ کہاں ہے سفیدی. وہ بڑے حیران ہو کر اس کے شوہر بولے کہ اے اللہ کی بندی کیا دیکھی جا رہی ہے؟ تو اس نے واقعہ ام ایمن نے سارا بتایا. تو اس کے خاوند نے کہا کہ اے اللہ کی بندی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مذاق کیا ہے, ہر انسان کی آنکھ میں جو سفیدی ہوتی ہے اس کی سیاہی سے زیادہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. وہیں پہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حلوہ اور ایک سویٹ ڈش جو ہے وہ بنائی, اور حضرت عائشہ نے جو ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیش کی. حضرت سودا نے اخلاقاً اور مروتاً انکار کر دیا. دوسری دفعہ پیش کی تو انہوں نے پھر انکار کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا غصہ آیا کہ میں اتنی محبت سے پیش کر رہی ہوں, یہ کھا کیوں نہیں رہی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سودا, اگر تم نے نہیں کھائی, یہ حلوہ نہیں کھایا, تو میں اس حلوے کو تمہارے چہرے پہ مل دوں گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پہ حلوہ لگا کے حضرت سودا کے چہرے پر لگا دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے کہا کہ اے سودا, تم بھی اس کا جواب دو, اور حضرت سودا کو بھی کہا کہ تم بھی حلوہ اس کے چہرے پہ جو ہے وہ لگا دو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہنسی مذاق جو ہے وہ جاری کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے.